السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ سیکوینس میں ہمارے پروگراموں میں جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم ایشو سمجھ لیجئے اس کو، وہ تھا حسینہ واجد، عوامی لیگ کے سربراہ، 15 سال مسلسل بنگلہ دیش پہ حکومت کرنے والی اور فاؤنڈر آف بنگلہ دیش جس کو کہا جاتا ہے، جس کو آج کی حکومت ماننے کو تیار نہیں۔ ظاہر ہے شیخ مجیب نے ہی کے اوپر ہی اگرٹلہ کانسپریسی کیس بنا تھا پاکستان میں، اور ان کی صاحبزادی حسینہ واجد جو اس وقت ایگزائل میں ہے، پناہ میں ہے، سیاسی پناہ لے رکھی ہے انہوں نے، انڈیا ان کا میزبان ہے، ان کو سزائے موت کا حکم دیا ہے عدالت نے، ڈھاکہ میں اس کا فیصلہ کیا گیا۔ اور عوامی لیگ کا ظاہر ہے اس سے 2 روز پہلے ہی انہوں نے ریئیکشن شروع کر دیا تھا کہ ان کو پتہ لگ گیا ہوگا شاید کہ جب ان کو موت کی سزا ہوگی۔ وجہ سمپل سی ہے، انہوں نے 1300 افراد تقریباً ان کو قتل کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو کابینہ کے جو ہوم منسٹر تھے، وزیر داخلہ تھے اسد الرحمان، وہ بھی ان کو بھی سزائے موت سنا دی گئی ہے، اور پولیس کے چیف کو تقریباً 5 سال کی سزا ہے۔ یہ لازمی طور پہ ظاہر بنگلہ دیش کا جو ایک نیریٹو تھا، میں ایک بار مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ میں ایک دفعہ ڈھاکہ گیا تو وہاں پریس انسٹیٹیوٹ آف بنگلہ دیش کی طرف سے ایک اکنامک پرسپیکٹیو آف سارک کنٹریز کا ایک سیمینار تھا، اس میں انڈیا سے، پاکستان سے اور دیگر حضرات گئے ہوئے تھے۔ تو میں شام کا وقت تھا تو ایک ریلوے پھاٹک پر ہماری گاڑی رکی تو دیکھا تو پاکستان کے بنائے ہوئے ریل کے ڈبے اس ٹرین میں لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ بھئی یہ تو پاکستان کے، کہنے جی بالکل پاکستان کی کیریج فیکٹری سے بنائے ہوئے لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ ڈبے تو پاکستان کے بنے ہوئے ہیں، یعنی آج کے پاکستان کے، لیکن یاد رہے کہ پاکستان کو بنانے والے ہم ہی تھے۔ یہ وہ بنگالی ہمارے دوست سے، کولیگ تھے، جرنلسٹ تھے، انہوں نے رفیق الاسلام نسیم ان کا نام تھا، اور ہی واز دی ڈائریکٹر آف پریس انسٹیٹیوٹ آف بنگلہ دیش۔ تو یہ ہے کہانی، حسینہ واجد ہوں یا کوئی اور ہوں یا شیخ مجیب ہوں یا جو بھی ہو، ان کے مقابلے پر آج نیشنل سٹیزن پارٹی ہے، بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور الیکشنز جو ہیں وہ چند مہینے کے بعد آ رہے ہیں، بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں، سیاسی ایکٹیویٹیز میں جاری ہے، لیکن عوامی لیگ اس فیصلے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس فیصلے کے پیچھے ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ لیڈ بائی ڈاکٹر یونس صاحب، نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر یونس صاحب نے کی کیبنٹ نے، اور اس وہاں کے جو اکابرین ہیں بنگلہ دیش کے اس وقت حکومت میں، انہوں نے عوامی لیگ کو پر پابندی لگا دی ہے کہ یہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ اور اب تو واضح ہو گیا، ظاہر ہے کہ ان کو ایک ایکسٹریڈیشن کا معاہدہ ہندوستان سے ہے بنگلہ دیش کا، اور ان کو بھیجنا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں بھیجتے تو ظاہر ہے کہ ایک سفارتی محاذ پر ایک ناقابل قبول فیصلہ ہوگا بھارت کی طرف سے، بنگلہ دیش اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ دوسری طرف بہت بڑا دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے امریکہ سعودی عرب کے بادشاہ سے، شہزادے صاحب سے، F-35 جہاز بھی لے رہے ہیں وہ۔ انڈیا کو روس نے Su-57 کی آفر کر دی ہے۔ ایک ریس لگی ہوئی ہے اسلحے کی۔ تیسرے یہ کہ اڈیالہ پہ کل عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو بہت ہی زیادہ ظلم و زیادتی کی گئی ہے، اس پر بڑا واویلا مچ رہا ہے۔ یہ واویلے کی بات ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز میں یاد رہے کہ یورپین یونین، یورپین کمیشن اس بارے میں بہت ہی ویجیلنٹ ہے، وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مریم صاحبہ کی حکومت جو یہ متشددانہ رویہ اختیار کی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اس کو ان کو پے نہ کرنا پڑے۔ یہ خطرناک صورتحال ہے، اور مجھے تو یہ بھی محسوس ہوتا ہے، جس کے بارے میں نشاندہی کرتے رہتا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہوں، تجزیہ ہے، یہ جو خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں جہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے بلوچستان کے لوگ بھی پنجاب کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، سندھ کے اندر بھی پنجاب کے خلاف باتیں ہوتی ہیں،
بلوچستان میں بھی ہوتی ہیں, KP میں بھی ہوتی ہیں. آخر پنجاب نے کیا کیا ہے اس بارے میں؟ خود پنجاب کے جو اکابرین ہیں, جو دانشوران ہیں, صحافی حضرات ہیں, انٹلیکچوئلس ہیں, وہ دیکھے تو صحیح کہ یہ پنجاب کو بدنام کیوں کیا جاتا ہے, پنجاب پہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے. یہ وہ چند باتیں ہیں جو کہ لازمی طور پہ پنجاب اور ملتان اور لاہور, فیصل آباد, راولپنڈی, ان کے لوگوں کو سوچنا ہوگا. ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ اتنی مخاصمت میں, اتنے سیاسی کانفلکٹ میں, سیاسی تنازعات میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ ہم یعنی لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہونا شروع ہو جائیں, ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی کو ناپسند کرے اور دشمنیاں بڑھنے لگے. تو سیاست میں اختلافات تو ہوتے ہیں, دشمنیاں نہیں ہوتی. جو آپ نے دیکھا کہ راجہ ناصر عباس صاحب, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب خود پہنچ گئے وہاں پر, اور PTI کے لوگ پہنچ گئے, اور وکیلوں نے بھی جلوس نکالے ہیں. تو یہ الارمنگ سچویشن ہے. 27th امینڈمنٹ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو ریویو کرنا پڑے گی. عوام اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, نہ ہی ججز ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کو, ریٹائرڈ ججز, یہ مستعفی جج, وکلا حضرات, پاکستان تحریک انصاف, جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب بھی بات کر چکے ہیں. تو اس بارے میں آپ کو بہت کچھ سوچنا ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے تو دھمکی دے ڈالی ایران کو. پھر سے ہم نے پہلے ہی حملہ کیا تھا, آپ کو B-52 بامبرز ہم نے استعمال کیے تھے آپ کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے, اور ابھی آپ نے یعنی سعودی شہزادے کو آفر کر دیا کہ جی پیسفل انرجی کے لیے ایٹمی تعاون ہم کریں گے آپ کے ساتھ. یعنی سعودی عرب بھی ایٹمی کلب میں شامل ہونا چاہتا ہے, اور انہوں نے دیکھا کہ قبل اس کے کہ پاکستان کی طرف سے ان کو نیوکلیئر کوآپریشن حاصل ہو, امریکہ نے آفر کر دیا. کھیل ہے جناب 1000 ارب ڈالر کا, اور پاکستان کے لیے 100 ارب ڈالر بھی نہیں. یہ ہے وہ معاملات جس پر پاکستان کے عوام جو ہے بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. شکریہ.